الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کی عظمت بیان فرمائی ہے وہ والدین ہے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے بعد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے وہ والدین ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ والدین ہے. والدین ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے. جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ اس بندے کو دونوں جہاں میں سرفراز فرما دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کو دعا دیتی رہی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا. دعا دیتی رہی، وقت گزرتا رہا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلاں جگہ پر فلاں مقام پر ایک شخص رہتا ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش کے لیے چلتے ہیں، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ وہاں وہ شخص رہتا ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ گئے. وہ شخص کسائی کا کام کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے سلام فرمایا، اس نے جواب دیا. وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ بندہ سارا دن گوشت دیتا رہا. جب جانے لگا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے نوجوان میں آج تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی سب بسم اللہ آئیے. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ابھی بھی اس نے پہچانا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں. جب گھر پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد آئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے عرض کی کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرنے گیا تھا. میری ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے، اور میں جب کام کاج سے واپس آتا ہوں والدہ کی خدمت کرتا ہوں. کچھ ٹائم ادھر لگ گیا. میں نے وہ جو گوشت لیا تھا اس گوشت کو ابالا، اس کو نرم کیا، اس کو پھر اپنی والدہ کی بارگاہ میں پیش کیا. میں نے والدہ کو گوشت کھلایا، اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی والدہ نے دعا دی تھی اے اللہ کہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی حضور میری والدہ اپنے کمرے میں ہے، وہاں تشریف فرما ہے، بوڑھی ہے چل نہیں سکتی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی والدہ کے پاس لے چلو. موسیٰ علیہ السلام اس کی والدہ کے پاس جاتے ہیں. جب
جاتے ہیں تو وہ عورت وہ خاتون اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ خاتون کچھ بول رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بوڑھی ماں کیا بول رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اس نے بتایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کلیم اللہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اس سے پتہ چلا جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کو حسن سلوک کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ سے دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔